بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں آپ نے سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے اور آپ نے ان کے ساتھ رہتے ہوئے معاشی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اور بہتری لانے کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے آپ نے مختلف کام کیے، جن میں سے بکریاں چرانا کہ آپ نے اہل مکہ کے لیے اور اسی طرح جو ہے نا وہ بنو سعد کے لیے بکریاں چرائی چند قیرات لے کر، اور یوں آپ نے پہلا سفر شام کیا 12 سال کی عمر میں۔ پھر آپ نے 15 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت کی، اور اسی طرح اب جنگ فجار میں شریک ہوئے۔ پھر جو ہے نا وہ حلف الفضول جو معاہدہ تھا مشہور، اس میں شریک ہوئے۔ لیکن جب آپ کی زندگی رفتہ رفتہ بڑھ رہی تھی تو آپ کی صداقت اور آپ کی امانت لوگوں میں عام ہوتی جا رہی تھی۔ اسی زمانے میں جب آپ کی عمر 15 سے چلتے چلتے 25 سال ہو گئی تو آپ کی صداقت اور امانت کا اس قدر چرچا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک انتہائی معزز خاتون حضرت خدیجہ جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنی رضی اللہ عنہا، ان کو معلوم ہوا کہ ایسے امانت دار اور ایسے ہی جو ہے وہ امین اور صادق نوجوان ہیں، تو چونکہ آپ لوگوں کو پیسہ مضاربت کے اصولوں کے مطابق دے کر تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، لہٰذا آپ نے اپنے غلام میسرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور آپ نے انہیں کہا کہ میں آپ کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اجرت دوں گی۔ لہٰذا 25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ ہوا اور ملک شام کے لیے آپ کا سامان لے کر روانہ ہو گئے تجارت کی غرض سے۔ جب آپ تجارت کی غرض سے ملک شام پہنچے اور واپسی پر دیکھا تو حضرت خدیجہ کو پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ آپ اور دوسرا آپ کے غلام میسرہ نے راستے میں آپ کے اس نوجوان یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات دیکھے، انوارات دیکھے، کمالات دیکھے۔ واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور آپ پہلے سے چونکہ بیوہ ہو چکی تھی اور آپ بہترین جگہ کی تلاش میں تھی نکاح کے لیے۔ بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آپ نے ٹھکرائے اور آپ نے کسی رشتے کو قبول نہیں کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، بلند پایا کردار کے بارے میں اور راست گوئی اور امانت دار ہونے کے واقعات آپ نے سنے تو آپ نے اپنی سہیلی، جن کا نام نفیسہ تھا، نفیسہ بنت منبہ، انہیں کہا کہ میں اس نوجوان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں اور ہماری شادی اور نکاح کی گفتگو ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ راضی ہو گئے۔ آپ نے اپنے چچاؤں سے بات کی، چچا بھی راضی ہو گئے۔ لہٰذا جب شادی کا پیغام ظاہر ہو گیا تو دونوں کی رضامندی کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، اور شادی میں قبیلہ بنو ہاشم اور قبیلہ مضر کے بڑے بڑے لوگ شریک ہوئے، اور یہ اس وقت ہوا جب آپ ملک شام سے واپس ہوئے اور 2 مہینے ہو گئے تھے۔ پھر آپ کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا، مہر میں 20 اونٹ دیے، اور اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وہ 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ بھی اپنے قوم میں سب سے معزز اور افضل خاتون تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے پھر سن لیا اور سنیں گے بھی کہ آپ تو افضل البشر اور جو ہے نا وہ خاتم النبیین اور ختم الرسل تھے۔ لہٰذا شادی کے بعد سے لے کر
حضرت خدیجہ کی وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی پھر نہیں کی۔ یہاں پہنچ کر ایک قابل ذکر بات آپ سب حضرات توجہ کے ساتھ سنیں کہ ایک عام جاہلانہ سا اعتراض کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زائد شادیاں اس لیے کی کہ نعوذ باللہ آپ کو اپنے خواہشات پوری کرنا چاہتے تھے، اور آپ جو قوت شہوانیہ ہے وہ آپ کی بہت زیادہ تھی، تو آپ اپنی خواہشات اور شہوات کو پورا کرنے کے لیے ایک سے زائد شادیاں آپ نے کی۔ یہ روشن خیال جو اصل میں روشن خیال نہیں ہے، تاریک خیال ہیں اور دہریہ قسم کے لوگ ہیں اور عصمت انبیاء کے قائل نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی طرف سے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد شادیوں کو جو ہے نا وہ قابل الزام بنایا جاتا ہے اور اس کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے تو کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء نے ایک سے زائد شادیاں نہیں کی؟ اس کے علاوہ انبیاء کے علاوہ مشہور بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، کیا انہوں نے ایک سے زائد شادیاں نہیں کی؟ دوسرا جواب یہ ہے تحقیقی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خاکم بدہن کے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے شادیاں زیادہ کرتے ایک سے زیادہ، تو پھر آپ نوجوان تھے، خوبصورت تھے، سب سے احسن منک لم تر قط عینی آپ کے بارے میں کہا گیا، آپ سے حسین کوئی تھا ہی نہیں، آپ سے جمیل کوئی تھا ہی نہیں، آپ کو تو پیشکشی کی گئی عرب شہزادیاں دینے کے لیے، آپ نے پھر اپنے نوجوانی کی زندگی میں جو ہے نا وہ کسی عرب شہزادی کے ساتھ اور جو ہے نا اپنے نوجوانی کے عمر میں جو ہے نا اپنے سے کم عمر والی عورت کے ساتھ کیوں شادی نہیں کی؟ اگر خواہش پوری کرنی تھی تو پھر 40 سالہ وہ بھی بیوہ خاتون کو آپ نے اپنے نکاح میں کیوں لیا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے خواہش ہی پوری کرنی تھی تو پھر آپ نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ یہی بات تھی تو پھر آپ نے سوائے حضرت عائشہ کے اور کسی کنواری سے شادی نہیں کی۔ آپ نے جتنی بھی شادیاں کی سب کی سب شادیاں بیوہ عورتوں کے ساتھ کی، بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ کی، تو کیا خواہشات کو پورا کرنے والا بیوہ عورتوں کے ساتھ شادی کرتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے اصل میں متعدد شادیاں اس لیے کی تاکہ نبوت کا پیغام ہر قوم قبیلے تک پہنچنے میں آپ کے لیے سہولت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے باہر کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہے، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اندرون خانہ زندگی بھی امت کے لیے نمونہ ہے۔ تو اندرون خانہ زندگی کو عوام تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی تاکہ امت کے لیے دین کامل اور مکمل ہو جائے۔ لہٰذا اس طرح کی جو بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ ان کی خام خیالی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ یعنی آپ نے کسی اور جتنی عورتوں سے بھی شادی کی ہے ان سے بچے نہیں ہیں سوائے ایک جو ہے نا وہ ابراہیم کے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ ایک بیوی تھی، جس کو بعض کہتے ہیں باندھی تھی، جو ہے نا وہ ماریہ قبطیہ ان کے بطن سے تھے۔ باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئی، اور جو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا ان کا نام قاسم تھا، اسی کی بنیاد پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب پیدا ہوئی، پھر رقیہ پیدا ہوئی، پھر ام کلثوم، اور پھر آخر میں حضرت فاطمہ، اور فاطمہ کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے۔ آپ کی نرینہ اولاد میں سے کوئی جو ہے نا وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، بلکہ سب بچپن میں فوت ہو گئے، اور یہ جو عبداللہ تھے ان کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ جبکہ آپ کی چاروں بیٹیاں قید بحیات رہی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ پایا، چاروں کی چاروں مسلمان ہوئیں، اور سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کی جو ہے نا وہ وفات ہوئی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے بعد۔ باقی تینوں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھی۔
یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، خاندان نبوت، اور خاص طور پر آپ کی جو اولاد ہے، ان سے متعلق بھی ہم نے مختصر تحریریں لکھی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ جب وہ باب آئے گا تو اس میں پھر آپ کو بتائیں گے کہ حضرت زینب کا تعارف بتائیں گے، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، ان سب کی انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے، ان کا تعارف آپ کو بتائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی رہی، 25 سال سے لے کر 35 سال تک آپ یوں ہی جو ہے نا وہ تجارت میں، معاشرے کی اصلاح میں اور اس طرح معاشرتی زندگی کو سنوارنے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ پھر قریش نے فیصلہ کیا جب آپ کی عمر 35 سال تھی اس وقت کہ خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو کی جائے۔ تو از سر نو تعمیر کی وجہ یہ بنی کہ چونکہ اس کے اندر قیمتی چیزیں پڑی ہوئی تھی اور اس وقت ان کے دیواروں کی جو لمبائی تھی، وہ بلندی تھی، وہ کم تھی، 9 ہاتھ تھی تقریباً، تو چھت بھی جو ہے نا کوئی خاص نہیں تھی، لہٰذا اندر سے چوری ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی جائے، لہٰذا سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنا حلال مال، کہ جس میں کوئی حرام مال شامل نہیں ہوگا، وہ کافر تھے لیکن وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ کعبۃ اللہ میں حلال مال لگنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں کوئی سود کا پیسہ، اس میں کوئی جو ہے نا زناخوری کا پیسہ اور اس میں ناحق لیا ہوا پیسہ شمار نہیں کریں گے۔ اور پھر کعبۃ اللہ کو گرانے کی باری آئی تو پھر گرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا تھا، بالآخر ایک آدمی تھا ولید بن مغیرہ مخزومی، انہوں نے گرانے کی افتتاح کی اور پھر باقی لوگوں نے بھی شروع کر دیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ بنیادیں نظر آ گئیں تو وہاں سے انہی تعمیرات کے اوپر دوبارہ جو ہے نا وہ شروع کر دیا بنانا۔ بناتے بناتے جب حجر اسود کی تعمیر شروع ہونے لگی تو وہ جو مصری تھا وہ رومی تھا، ان کا نام تھا باقوم، یہ جو تھا یہ رومی معمار تھا، لیکن جب حجر اسود کی تعمیر اور اس کو نصب کرنے کی باری آئی تو یہاں ایک عظیم الشان واقعہ اور ایک انتہائی خطرناک واقعہ رونما ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر حل ہوا۔ وہ کیا تھا انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں آپ ہمارے ساتھ رہیے اور اس سبق کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے۔ معذرت کے ساتھ اب کچھ دنوں تک آپ ویڈیو نہیں دیکھ سکیں گے، آڈیو پر جو ہے نا وہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اور اس کو عام کیجئے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔